بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو شب برات پر بہت خاص ہونے والی ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اب شب برات بھی بہت قریب ہے، اس لیے آج کا ویڈیو شب برات کے بارے میں ہے۔ شب برات کی رات ایسی رات ہے جس میں انسانی زندگی کے خاص فیصلے کیے جائیں گے، جیسے کہ کون مرے گا، کون جیے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا یا کون امیر سے غریب بن جائے گا، اور کس کی زندگی میں آفت شروع ہونے والی ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں شب برات کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس رات میں نامۂ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں اور اس رات انسانوں کے بارے میں کون کون سے فیصلے لیے جاتے ہیں، اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کون کون سے کام کرنے کو ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہوتا ہے بری کرنا، کیونکہ اس رات مسلمان اپنی گناہوں کی توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے تمام مسلمانوں کو جہنم سے نجات یعنی کہ رہا کر دے گا، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے شب برات کو عید کا دن طے کر دیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 2 عیدیں بنائی ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک شب برات۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست مطلب کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا میں زندہ رہنے والے ہیں، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے ان کا بھی نام، اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان کا بھی نام لسٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا نام اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو بھی لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی نام لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا رزق بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن سار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر فرماتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کا آنے والے سال میں مقرر وقت پر روح قبض کرنا ہے۔ اس طرح اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں اور دنیا کی تیاریوں میں بزی رہتے ہیں۔ کوئی اپنی آگے کی زندگی کے بارے سوچ کر اس کے حساب سے تیاری کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ شب برات کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور ہر کسی کی مغفرت اس رات میں فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ شب برات کی رات فرشتوں کو بھی کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ سب ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سب کی دعا قبول کرتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں شب برات کی۔ اب ہم جان لیتے ہیں فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات نفلی عبادتیں کی جاتی ہیں جیسے کہ نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا کرنا۔ چونکہ یہ بخشش کی رات ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش ضرور مانگنی چاہیے۔ اس رات جو چاہے صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز نفلی نماز ہے اور بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں، سنتوں اور اللہ کے ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات کی عبادت نفلی ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس رات میں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارے اعمال میں گناہ لکھے جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔